اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 4 پہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ فرما دیا۔ ایک تو وہ جن کے پاس ہدایت گئی اور انہوں نے ہدایت کو مانا اور اس پر عمل کیا، یعنی طلب ہدایت میں وہ لوگ کوشاں رہے، یعنی مسلمان۔ اور نمبر 2 پہ وہ لوگ کہ جن کے پاس ہدایت گئی اور انہوں نے کھلے عام انکار کیا، بھئی ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، یہ ہماری بات نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ نہیں کافر لوگ۔ ان کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی پہلے رکوع میں ہی فرما دیا مختصراً۔ یعنی دوسرا گروہ جو ہے کافروں کا، اس کا زیادہ جو تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں وہ مکی صورتوں میں آئے گا، کیونکہ یہ وہاں پہ زیادہ تھے۔ اب تیسرا گروہ کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور مسلمانوں کے ساتھ کھیل کیا اور دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اس کو دوسرے الفاظ میں آپ آستین کا سانپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے کہ جو دور سے آتا ہے اور آ کر کے مارتا ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان بڑا اپنے آپ کو بچاتا ہے، خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ دور سے آ کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ سانپ کہ جو بالکل آپ کے پاس ہے، آستین میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ بچتے بڑے مشکل ہیں، اور یہ وہی منافق ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ سخت ہیں، یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت لوگ ہیں یہ۔ ایک تو کافر ہیں نا، کافروں سے بھی زیادہ سخت، ان کے لیے فرمایا کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اس کا تذکرہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، یعنی آیت نمبر 80 میں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا نا، اس میں بڑی شفقت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور اس پیار محبت سے کافر بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے، دوسرے بھی فائدہ اٹھا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 جگہوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ ان کے لیے ذرا سخت ہو جائیں، آپ بڑے نرم ہیں، ان کے لیے سخت ہو جائیں۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کے لیے، منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور آپ اگر 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے نا، میں نے پھر بھی ان کو معاف نہیں کرنا۔ یہ اتنے بڑا منافقوں کا جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں سخت وعیدات دی۔ اور پھر اس کے بعد بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70 کا عدد اللہ نے ویسے سکھانے کے لیے بتایا ہے، سمجھانے کے لیے، باقی فرمایا اگر 70,000 دفعہ بھی استغفار کر کے اللہ ان کو معاف کر دیتا تو میں پھر بھی کرتا، میں پھر بھی ان کے لیے، لیکن اللہ نے صرف سمجھانا تھا، وگرنہ اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طرح منافقین کی نشانیوں میں مسلم شریف اور اسی طرح بخاری شریف، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہیں، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نمبر 3 کہ جب کیا کرتا ہے جی، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا جب یہ بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، جب بولتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، منافق کی یہ نشانی ہے۔ تو ان کے بارے میں، تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید میں دوسرے رکوع میں فرمایا، دیکھیں جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ اور بعض الناسی لوگوں میں سے وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ایک گروہ ایسا ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ منافقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مکہ کے اندر تو یا مسلمان تھے یا کافر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد یہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے کا مشورہ بنا لیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں تو پھر اس کی سرداری پہ جو ہے نا ڈاکہ ڈال گیا، اس کی سرداری ختم ہونے لگ گئی۔ تو اس وقت اس نے ایک کھیل کھیلا کہ ہاں پھر یہ کیا کیا جائے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، نہ تو اگر یہ غالب نہ آئے تو سرداری واپس آ جائے گی، اور اگر یہ غالب آ بھی گئے تو پھر اپنا گھر اور بچے بچ جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں تھے، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا۔ فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں جی، جو خادعون فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا اور نہیں فریب دیتے، نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور اس سے یہ سمجھتے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور واقعی ایسا تھا کہ منافقین کے دو گروہ تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جیسے علماء یہود وہ کہتے تھے کہ ہم تو بھائی 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی پیچھے گزرے سب کو مانتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے سارے ہیں، لیکن نہیں مانا تو یا تو محمدی کو نہیں مانا یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ان کو پتہ تھا۔ اور کچھ تو یہ تھے جن کو شعور نہیں تھا، اور کچھ ایسے تھے جو جان بوجھ کے کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی کہ اس کو پتہ تھا کہ میں مسلمان تو ہوں نہیں، میں ذرا ان کے ساتھ دھوکہ کر لوں، اور کہا کہہ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ اللہ نے فرمایا تم دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور تم سمجھتے بھی نہیں ہو کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اس کا نقصان اللہ نے خود بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ پھر جب آنکھیں بند ہوں گی تمہیں پتہ چلے گا تم دھوکہ کس کو دے رہے تھے۔ اور سورۃ نساء میں بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ ان کو دے رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے پھر تمہیں کیا کرتے ہو تم۔ اور آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، فی معنی بیچ، قلوبہم دلوں ان کے، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ، فزادہ پس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، مرضاً ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور واسطے ان کے عذاب ہیں دردناک، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ یہاں پہ مفسرین کرام نے لکھا ہے بیماری سے مراد کردار کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، کردار نہیں تھا، وگرنہ حقیقت تو ان کے سب کے سامنے تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو لے کے آئے ہیں اور یہ حق ہے۔ کردار کی کمی تھی، وگرنہ ان کے اوپر تو سب کچھ واضح تھا، اور یہ اب خود ہی ڈرامے کر رہے تھے۔ اور اس وقت کیونکہ کافر تھے یا مسلمان، اور اللہ رب العزت نے کیونکہ یہاں پہ منافقت کا کوئی لفظ نہیں ہے، انفاق کا لفظ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کردار بتایا ہے کہ یہ کردار ہیں، اب جس پہ آ گیا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، جو ایسا ہوا وہ ویسا ہو جائے گا۔ اور ہم جو ہے نا ہمارے کوٹ ادو میں ایک جوتے کی بہت بڑی دکان ہے، بہت بڑی، انہوں نے ایک بہت بڑا جوتا لگایا ہوا ہے، بہت بڑا، اور اس جوتے کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے جس کو فٹ اس کو گفٹ، یعنی یہ جس کو آ جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک اللہ نے کردار بتا دیا ہے کہ منافقوں کا ایک کردار ہے، اب جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بیماری ان کی کردار کی کمی ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا
پس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیا بولا تھا؟ عذاب عظیم، اب منافقوں کے لیے بنایا ہے عذاب علیم۔ کل بھی بتایا تھا عذاب علیم بڑا ہے عذاب عظیم سے، اس میں درد اور تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور یہ کیوں اللہ دے گا؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔